اور اے حکمرانوں، تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ قوم تمہاری رعیت ہے اور یہ بستیاں تمہاری ذمہ داری اور تمہارے انتظام میں ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بند بوسیدہ کیوں ہیں؟ یہ انتظامات نامکمل کیوں ہیں؟ یہ نکاسی آب کا سسٹم ناقص کیوں ہے؟ یہ غفلت کیوں ہے؟ یاد رکھو، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کے حضور ایک ایک لاش، ایک ایک آنسو، ایک ایک برباد گھر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ صرف تصویریں کھنچوانے سے فرض پورا نہیں ہوتا، منصوبہ بندی کرو، مضبوط کرو۔ یہ منظر صرف پانی کا نہیں ہے، یہ غریبوں کے ارمانوں کا جنازہ ہے۔ یہ صرف مکانات کا ڈوبنا نہیں ہے، یہ مستقبل کا غرق ہونا ہے۔ لیکن میرے دوستو اہل ایمان، یہ وقت صبر کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ کل بھی ہم نے اس پر کچھ گفتگو کی تھی، سیلاب پاکستان اس عنوان سے۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی میں موجود ہیں۔ سیلاب پاکستان، دکھ، صبر اور ذمہ داریاں، اس پر ہم بات کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ بارشیں نہیں، یہ آسمان سے گرے آنسو ہیں، یہ سیلاب نہیں، یہ ماؤں کی سسکیاں، یہ بچوں کی چیخیں، یہ بوڑھوں کی ٹوٹی دعائیں ہیں۔ راوی کے کنارے بستیاں یوں ڈوبی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اکاڑا کے کھیت اور نارووال کی گلیاں، لاہور راوی کے قریب کی چھتیں، سب پانی کے سمندر میں دفن ہو گئے۔ لاہور کے نوائی گاؤں اور شکرگڑھ کے دہقان، ان کی ساری زندگی کی کمائی چند لمحوں میں بہہ گئی۔ سوچو، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو گود میں لے کر بیٹھی تھیں، دیکھتی رہ گئیں کہ پانی کیسے ان کے جگر کے ٹکڑوں کو بہا لے گیا۔ وہ بچے جو اپنی ماؤں کو پکار رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مائیں پانی کی بے رحم موجوں کا شکار ہو گئیں۔ کتنے گھروں کی 20 سال کی جمع پونجی، جہیز کے صندوق، اناج کے ڈھیر، نقدی کے نوٹ، سب سیلاب کی نظر ہو گئے۔ کتنے کسانوں کے بیل، بھینس اور کھیت جن پر ان کا کل کا سہارا تھا، آج پانی کی قبر میں دفن ہو گئے۔ اور وہ مزدور جنہوں نے قرضے لے کر مکان بنایا تھا، جنہوں نے پلاٹ خریدا تھا، اب چھت کا خواب ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ منظر صرف پانی کا نہیں ہے، یہ غریبوں کے ارمانوں کا جنازہ ہے۔ یہ صرف مکانات کا ڈوبنا نہیں ہے، یہ مستقبل کا غرق ہونا ہے۔ لیکن میرے دوستو اہل ایمان، یہ وقت صبر کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یاد رکھو، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے۔ یہ پانی تمہاری آنکھوں کو اشکبار کر گیا ہے، مگر یہی آنسو اللہ کے ہاں تمہارے اجر کا ذریعہ بنے گی۔ آخر میں اہل ثروت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے اہل ثروت، تمہارے محلات روشن ہیں اور یہ غریبوں کے گھر اندھیروں میں ڈوب گئے۔ تمہاری میزوں پر کھانے سج رہے ہیں اور ان کے برتن خالی پڑے ہیں۔ یاد رکھو، یہ تمہاری دولت تمہاری نہیں، یہ امانت ہے۔ اگر تم نے آج ان کا ساتھ نہ دیا تو کل روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور اے حکمرانوں، تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ قوم تمہاری رعیت ہے اور یہ بستیاں تمہاری ذمہ داری اور تمہارے انتظام میں ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بند بوسیدہ کیوں ہیں؟ یہ انتظامات نامکمل کیوں ہیں؟ یہ نکاسی آب کا سسٹم ناقص کیوں ہے؟ یہ غفلت کیوں ہے؟ یاد رکھو، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کے حضور ایک ایک لاش، ایک ایک آنسو، ایک ایک برباد گھر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔
صرف تصویریں کھنچوانے سے فرض پورا نہیں ہوتا، منصوبہ بندی کرو، مضبوط کرو۔ صرف تصویریں کھنچوانے سے فرض پورا نہیں ہوتا، صرف فوٹو سیشن سے کام نہیں چلتا، منصوبہ بندی کرو، بند مضبوط کرو اور انصاف سے اس ملک کو چلاؤ۔ اختتام کی جانب بڑھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ان مظلوموں پر رحم فرما، ان شہیدوں کو جنت عطا فرما، ان کے ٹوٹے خوابوں کو نئی زندگی دے اور اس قوم کو حوصلہ دے کہ یہ طوفان بھی اس کے ایمان کو نہ ہلا سکے۔ محترم ناظرین، یہ سیلاب ہمارے بھائیوں کے، ہمارے گھروں کو بہا لے گیا ہے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا صبر اور ہمارا حوصلہ نہ بہنے دینا۔ ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، متاثرین کو استقامت عطا فرما اور حوصلوں کی بلندیاں نصیب فرما۔